ایک ماں پیاس سے تڑپتے بچے کو گود میں لیے بے قراری سے صحرا میں دوڑ رہی ہے۔ ایک باپ آنکھوں میں آنسو لیے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے، اور ایک اللہ کا بندہ سنسان وادی میں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ یہ کوئی عام داستان نہیں، یہ ہے حج کی ابتدا۔ آج جو لاکھوں مسلمان احرام باندھ کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں اور مینا میں قربانی کرتے ہیں، اس کا آغاز ایک عظیم قربانی سے ہوا تھا۔ تو آئیے جانتے ہیں حج کا آغاز کیسے ہوا اور یہ کن پاک ہستیوں کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور شیر خوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک ویران وادی میں چھوڑ آئیں۔ وہاں نہ درخت تھے، نہ پانی، نہ سایہ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صبر کیا، مگر جب بیٹے کو پیاس لگی تو وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 بار دوڑی اور پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ وقت گزرا، اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ بیٹے سے مشورہ کیا۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ جب دونوں تیار ہو گئے اور قربانی کا لمحہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبا بھیجا اور فرمایا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر کے دکھایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، جہاں آج دنیا بھر کے مسلمان ہر سال حج کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کا گھر وحدانیت کی علامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا۔ یہی حج تھا جس میں آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ فرمایا، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کی۔ یہ وہ پیغام تھا جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ لبیک اللہم لبیک، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اس دل کی پکار ہے جو اپنے رب سے ملنے نکلا ہے۔ یہ ہے وہ سفر جو نہ دنیاوی ہے نہ معمولی، یہ سفر ہے ایک عاشق کا، اپنے رب کے در تک پہنچنے کا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ایک حاجی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے عرفات، مزدلفہ اور مینا تک، قدم بہ قدم اس روحانی سفر پر۔ حج کا آغاز ہوتا ہے احرام سے، جب حاجی سفید چادروں میں لپٹ جاتا ہے، دنیاوی لباس، نام، شہرت سب پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ مرد 2 سفید چادریں پہنتے ہیں، عورتیں سادہ لباس، اور نیت کرتے ہیں، اور پھر لبیک کی صدا گونجنے لگتی ہے۔ حاجی مکہ پہنچتا ہے اور پہلی نظر جب کعبہ پر پڑتی ہے، آنکھیں چھلک اٹھتی ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اور زبان پر بس ایک ہی صدا، یا اللہ، تو نے بلایا اور میں آ گیا۔ حاجی 7 چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے۔ یہ چکر اس عشق کی علامت ہے جو بندے کو رب کے گرد گھماتا ہے۔ طواف کے بعد حاجی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتا ہے، جیسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی۔ یہ دوڑ اللہ پر بھروسے کی، ماں کی محبت کی اور یقین کی داستان ہے۔ پھر آتا ہے حج کا سب سے اہم دن، یوم عرفہ۔ میدان عرفات میں لاکھوں حاجی سفید لباس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ بلند ہوتے ہیں، آنکھیں اشک بار، اور وہ ایک لمحہ جب آسمان زمین کے قریب آ جاتا ہے، اللہ خود فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے، میرے بندے میرے پاس آئے ہیں گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے۔ آج کا دن بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے اور حاجی عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ کھلے آسمان تلے رات گزاری جاتی ہے، کوئی ٹینٹ نہیں، کوئی آرام نہیں، بس زمین پر اللہ کا ذکر اور نیند کے بغیر عبادت۔ صبح ہوتے ہی حاجی مینا کی طرف چلتے ہیں اور 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے نفس، اپنے گناہوں اور وسوسوں کو ختم کر رہے ہیں۔ پھر آتی ہے قربانی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حاجی بال منڈواتے ہیں، مرد حلق کراتے ہیں، عورتیں بال کاٹتی ہیں، جیسے وہ دنیاوی ظاہر کو پیچھے چھوڑ کر نیا آغاز کر رہے ہوں۔ پھر حاجی دوبارہ مکہ واپس آتے ہیں اور طواف زیارت کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل روتا ہے، جانے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ حاجی کعبہ سے رخصت لیتے ہیں اور دل میں بس ایک دعا ہوتی ہے، یا اللہ، مجھے دوبارہ اپنے گھر بلانا۔ یہ تھا حج کا سفر، جسم کا نہیں، دل کا سفر، روح کا سفر، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ۔ اب ہم بات کریں گے عرفہ کے دن کی۔ یہ دن صرف حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے بخشش، توبہ
اور دعا کا دن ہے، ایک دن جس میں زمین پر موجود ہر گنہگار بخشش کی امید لے کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک دن جب اللہ فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے میرے بندے میرے پاس آئے ہیں بکھرے حال میں گرد آلود میری رحمت مانگنے۔ یہ دن ہے یوم عرفہ، حج کا سب سے عظیم دن اور مغفرت کا سب سے سنہری موقع۔ یوم عرفہ ہر سال 9 ذی الحجہ کو آتا ہے۔ اس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی حج عرفات میں وقوف کا نام ہے۔ اس دن کا اصل مقصد ہے اللہ سے توبہ، گڑ گڑا کر دعا اور اپنی زندگی کا رخ بدل دینا۔ قرآن میں فرمایا گیا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، مفسرین کہتے ہیں کہ مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنے کسی اور دن نہیں کرتا، اور یہ بھی فرمایا عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی یہ دن صرف حاجیوں کے لیے نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مغفرت کا دن ہے۔ آج کے دن حاجی میدان عرفات میں سفید لباس پہنے رب کے حضور جھکے ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو، دل میں التجا اور زبان پر صرف دعا اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ دن حج کا دل ہے، جس نے یہ دن پایا اس کا حج مکمل، جس نے یہ نہ پایا اس کا حج ادھورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دن اپنے گناہوں، مسائل، بیماریوں اور ہر تکلیف کے لیے دعا مانگے، کیونکہ اللہ قریب ہے، بہت قریب۔ اگر آپ حج پر نہیں بھی ہیں تب بھی یہ دن ضائع نہ کریں، روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں، صدقہ دیں، والدین کی خدمت کریں، کثرت سے درود پڑھیں، گناہوں پر ندامت کریں۔ یہ دن زندگی بدل سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو۔ عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ اس میں فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، میں تم میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ انسانیت کا منشور تھا اور اسلام کی بنیاد کا خلاصہ۔ ہم عرفہ کے دن بھی سوتے رہتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، سوشل میڈیا میں گیم کھیلتے ہیں، حالانکہ یہی وہ دن ہے جس میں تقدیر بدل سکتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ سے رجوع کیا؟ کیا آج آپ نے آنسو بہائے؟ اگر ہاں تو خوش ہو جائیں، رب کریم معاف کرنے والا ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں حج کے چند موضوعوں پر۔ حج کا سفر صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک موضوعاتی روحانی تجربہ ہے، جس میں اللہ کی قدرت، بندگی اور انسانیت کا اصل چہرہ نظر آتا ہے۔ سوچیں ایک جگہ جہاں دنیا کے ہر کونے سے لوگ بغیر کسی دعوت کے جمع ہو رہے ہوں، نہ کوئی لیڈر، نہ کوئی زبردستی، صرف دلوں کی پکار۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ ایک معجزہ ہے۔ یہ ہے حج کا معجزہ، اللہ کی عظمت کا جیتا جاگتا ثبوت۔ معجزہ نمبر 1، خانہ کعبہ، وہ مقام جس کی طرف روزانہ اربوں مسلمان رخ کرتے ہیں، نہ اس میں سونا نہ چاندی، لیکن پھر بھی دلوں کا مرکز۔ صدیوں سے طواف جاری ہے، دن رات، گرمی سردی، امن جنگ۔ یہ ممکن کیسے ہوا؟ یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ اس گھر کو اللہ نے دلوں کا مرکز بنا دیا۔ معجزہ نمبر 2، ہر قوم، ہر رنگ، ہر زبان، سب ایک ہی لباس میں، ایک ہی کلمے کے ساتھ، ایک ہی سمت میں۔ کوئی اعلان نہیں، کوئی دنیاوی طاقت نہیں، پھر بھی کروڑوں لوگ لبیک کہتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ یہ کیسا اتحاد ہے؟ یہ صرف اور صرف رب کی قدرت کا منظر ہے۔ معجزہ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک حج کا نظام، اس کے ارکان، اس کی دعائیں، سب تقریباً ویسے ہی ہیں۔ کوئی اور مذہب، کوئی اور نظام اتنا دیر پا اور محفوظ نہیں۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ معجزہ نمبر 4، عرفہ کے دن لاکھوں لوگ ایک میدان میں، صرف رب کے حضور، نہ کوئی موبائل، نہ دنیا، نہ سیاست، صرف آنکھوں کے آنسو اور دل کی دعا۔ جو وہاں کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ دنیا نہیں، یہ آخرت کا منظر ہے۔ یہ روحانی انقلاب ایک کھلا معجزہ ہے۔ معجزہ نمبر 5، جو شخص حج اس نیت سے کرے کہ نہ فحش بات کرے، نہ گناہ، وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ پوری زندگی کے گناہ ایک لمحے میں ختم۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ اللہ کا رحم اور حج کا معجزہ ہے۔ معجزہ نمبر 6، ایک چھوٹا سا عمل، کنکریاں پھینکنا، لیکن اس کے پیچھے ایک عظیم سبق۔
शैतान को ललकारना, नफ्स से लड़ना, रब पर यकीन रखना। लाखों लोग हर साल ये ऐलान करते हैं कि हम शैतान के खिलाफ खड़े हैं। मौज़ा नंबर 7। हज से वापस आकर अक्सर लोग कहते हैं जिंदगी वही है मगर दिल बदल गया है। नमाज की पाबंदी, सच्चाई, नरमी, इबादत ये सिर्फ तब्दीली नहीं, ये एक बातनी मौज़ा है। हज सिर्फ सफर नहीं, ये रब से मुलाकात है, रूह की बेदारी है और अल्लाह की कुदरत का ऐलान है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रब का पैगाम हर दिल तक पहुँचे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह हम हाजिर हैं, तेरे दर पर हाजिर हैं।